فوائد ہیں. کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بشارت دی ہے؟ ان خوشخبریوں کو سنے گا جب جنت میں بلندی مقام اور دیگر چیزیں، تو فطری طور پر اس کے دل کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیا ہوگی؟ پیدا ہوگی. میرے بھائیو اور دوستو، آگے بڑھتے ہوئے میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں کہ اگر ایک انسان کے ہاں محبت رسول ہے، ویسے تو یہ معاملہ ایک انسان کے قلبی تعلق کا ہے، دل کے لگاؤ کا ہے کہ کس دل کے اندر صحیح معنی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اور دل کا ہاتھ صحیح معنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، وہی فیصلہ اور وہی ڈیسیجن دے سکتا ہے. لیکن میرے بھائیوں، کچھ نشانیاں ضرور ہیں، کچھ علامتیں ضرور ہیں، کچھ مظاہر ضرور ہیں جن کو اگر کسی انسان کے ہاں دیکھا جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس سینے کے اندر اللہ کے رسول اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کیا ہے؟ وافر مقدار میں موجود ہے. یہ سینہ کینے والا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کرتا ہے؟ محبت کرتا ہے. اور محبت رسول کی علامات، محبت رسول کی نشانیاں، محبت رسول کے مظاہر بہت زیادہ ہیں، اور انہی میں سے ایک چیز ہے کہ انسان اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کرے. قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ، اے لوگوں اگر تمہیں اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے، اے نبی لوگوں سے بتا دو. اللہ فرما رہا ہے کہ اے نبی لوگوں سے کہہ دو اگر تمہیں محبت باری تعالیٰ کا دعویٰ ہے تو یہ زینہ نہیں پا سکتے ہو جب تک کہ تمہیں اطاعت رسول کے زینے سے تم کو گزرنا ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، یہ محبت رسول، محبت الہی کا کیا بنے گی؟ باعث ہوگی. اور اگر ایک انسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے اس کی زندگی خالی ہو تو لاکھ کو دعویٰ کرے، زبان کی بندش سے، الفاظ کے تراش اور خراش سے کہ میں محب رسول ہوں، یا موجودہ زمانے میں کتنے لوگ عاشق رسول ہوں، جیسا کہ میں نے کہا کہ اس کا استعمال بھی اس کے لیے درست نہیں، اور وہ مجرد دعویٰ ہو کر کے رہ جائے گا. میرے بھائی اور دوستو، جب ایک انسان کے ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مکمل محبت ہوگی تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کا مکمل طور سے وہ کیا ہوگا؟ انسان پابند ہوگا. صرف عبادات کی حد تک نہیں، زندگی کے ہر پہلو پر، سونا اس کا، اٹھنا اس کا، بزنس اس کی، تجارت اس کی، شادی اس کی، بیاہ اس کا، اور دوستی دشمنی کے معیار اس کے، لوگوں سے تعلقات اس کے، انہی بنیادوں پر اس کے اختیار ہوں گے جو بنیاد اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. اور اگر اس سے زندگی اس کی خالی ہے تو میرے بھائیو اور دوستو، پھر ایسی صورت میں کہا جائے گا کہ وہ دعویٰ تو ضرور کر رہا ہے لیکن صحیح معنی میں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا نہیں ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میرے سنتوں کو اپنایا، چہرہ اس کا کیسا ہو؟ اللہ کے رسول جیسا ہو. لباس اس کا کیسا ہو؟ ٹخنے سے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح کا لباس پہنتے تھے. شادیاں وہ کن عورتوں سے کرے گا؟ اپنی بچیوں کے لیے داماد کیسا ڈھونڈے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس کے سامنے ہو. چھوٹی چھوٹی سنتیں، مسجد میں آئے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ چنی اور چنا کی بحث نہیں کہ ہم فلاں مسلک کے ماننے والے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلک سب سے بڑا ہے. میرے بھائی اور دوستو، آپ کے سامنے اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کسی بھی معاملے میں ہے تو آپ کو اس سنت کو اپنانا چاہیے، اور یہ محبت رسول کی کیا ہوگی؟ دلیل ہوگی. اور اگر آپ نے اس سنت کو بالائے طاق رکھ دیا محض اس ناطے کہ وہ فلاں چیز ہے، وہ فلاں کے مسلک، وہ فلاں کی سوچ فلاں کے ذہن کے خلاف جا رہی ہے، تو یقین مانو آپ نے اللہ کے رسول کی محبت پر دوسروں کی محبت کو، اپنے امام کی محبت کو، اپنی سوچ کو، اپنے فکر کو، اپنے سماج کو آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر کیا کر دیا؟ بھاری کر دیا. اور یہ چیز آپ کے لیے نقصان اور گھاٹے کا سبب بنی گئی. میرے بھائی اور دوستو، میں نے آپ سے عرض کیا کہ ایک انسان محبت رسول کے علامات میں سے بہت ساری چیزیں ہیں، اور انہی علامات میں سے یہ چیز یہ بھی ہے کہ ایک انسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم دل سے بھی ہوگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم زبان سے بھی ہوگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اعضاء اور جوارح سے بھی ہوگی. دل سے، جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ آپ کے دل میں محبت کے لیے جو جگہ ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہونی چاہیے. اگر دل میں محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس درجہ ہے تو اس کے اثرات و نتائج آپ کے چہرے پر ظاہر ہوں گے. اگر دل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو پھر آپ کی عملی زندگی میں اس کے اثرات و نتائج کیا ہوں گے؟
ظاہر ہوں گے. اور پھر زبان سے بھی محبت ہونی چاہیے. کثرت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہونا چاہیے؟ ذکر جمیل ہونا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے کیا کرنا چاہیے؟ درود بھیجنا چاہیے. اعضاء اور جوارح سے بھی محبت. میں نے آپ سے کہا کہ آپ جو ہے اپنے ادا کو، اپنے ہر ڈھنگ کو، اپنے ہر رنگ کو سنت رسول کے آئینے میں ڈھالنے کی کیا کریں؟ کوشش کریں. اور اگر یہ چیز آپ نے کر لی تو پھر ایسی صورت میں میرے بھائیوں اور دوستوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آپ کو حاصل ہو جائے گی. اور میرے بھائیوں اور دوستوں آگے بڑھتے ہوئے میں کہنا چاہتا ہوں کہ محبت رسول کے علامات میں سے ایک نشانی، ایک پہچان یہ بھی ہے کہ انسان اپنے دل کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کو دیکھنے کی چاہت اور آرزو اور تمنا رکھتا ہو. ایک انسان کے دل کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کی چاہت، آرزو، تمنا ہو. یہ چیز تو اب ممکن نہیں کہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں، لیکن خواب میں ممکن ہے. ایک انسان کو دعا کرنی چاہیے. اور اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رؤیت، آپ کو دیکھنے کی چاہت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان کتنی تھی، کس درجہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور سے محبت رکھتے تھے اور دیکھنے کی ان کے اندر طلب تھی. احادیث رسول کا ذخیرہ ہمارے سامنے ہے. خود اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ طوبی لمن رآنی وطوبی لمن رآ من رآنی، خوشخبری ہو ان کو، ان آنکھوں کو خوشخبری، ان کانوں کو خوشخبری جن آنکھوں نے اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھا. ان کانوں کو خوشخبری جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بلا واسطہ ارشادات اور فرمان سنے. میرے بھائیوں، ایک انسان آج کی دنیا میں دنیا کی تمام قوت، اپنا سارا مال خرچ کر کے اس نعمت کو حاصل نہیں کر سکتا ہے اور اس نعمت کو نہیں پا سکتا ہے. اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ من اشد امتی لی حبا قوم یکونون بعدی او یخرجون بعدی یود احدهم انه اعطى اهله وماله وانه رانی، کہ میری امت میں ایسے لوگ آئیں گے، پیدا ہوں گے جو مجھ سے محبت میں اتنے زیادہ شدید ہوں گے کہ وہ اپنی دھن دولت دنیا کی ساری جو ان کے پاس پونجی ہے اس کو لگا کر کے وہ چاہیں گے کہ میرے دیدار انہیں حاصل ہو جائے. تو اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑے شرف کی چیز ہے. میرے بھائیو اور دوستو، ایک صحابی کا واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں کہ ان کی آنکھیں دھیرے دھیرے جاتی رہیں. جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کے پاس ان کی زیارت کے لیے آئے اور انہیں تسلی کے دو بول دیے تو کہا مجھے ملال اب کچھ نہیں ہے. یہ آنکھیں ہماری جب دیدار مصطفیٰ سے رخ انور کو دیکھا کرتی تھی تو میرے اندر ان آنکھوں کے حفاظت کی تڑپ باقی تھی. جب آپ ہی دنیا میں نہیں رہے تو اگر یہ آنکھیں چلی بھی جائیں تو ہمیں اسے کوئی فرق پڑنے والا. اللہ اکبر! صحابی رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس درجہ محبت تھی کہ اپنے آنکھوں کی پرواہ اگر انہیں جانے کی تھی تو اس صورت میں کہ رخ انور کو نہ دیکھ پاؤں گا، لیکن جب آپ ہی دنیا میں نہیں رہے تو انہیں اپنے آنکھوں کے جانے کی کوئی پرواہ نہیں رہی. میرے بھائیو اور دوستو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی کا اگر آپ مطالعہ کریں گے تو یہ مضمون بڑا طویل ہے. آپ کو اس جذبے میں ان کی مثالیں بڑی نادر ملیں گی کہ صحابہ کرام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس درجہ محبت کرتے تھے. آج امام جمعہ نے یہ حدیث آپ کے سامنے پڑھی تھی کہ ایک صحابی اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اے اللہ کے رسول، میں آپ کے رخ انور کو دیکھتا ہوں تو مجھے سکون ملتا ہے. میں گھر جاتا ہوں، بچوں میں رہتا ہوں، بعد میں میرے اندر تڑپ کشش پیدا ہو جاتی ہے. میں بھاگتا ہوا آپ کے پاس چلا آتا ہوں کہ آپ کے رخ انور کو پھر سے دیکھ لوں، آپ کی زیارت مجھے ہو جائے، آپ سے ملاقات کا شرف مجھے حاصل ہو جائے. اور میں دیکھ لیتا ہوں، لیکن مجھے پریشانی ہے، مجھے تمنا، اب مجھے تکلیف ہے اس بات کی، میں پریشان ہوں، سوچ اور فکر میں پڑا ہوں اس بات کو لے کر کے کہ آپ کی جب وفات ہو جائے گی. یہاں دیکھیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ کے رسول کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ اللہ کے رسول کو موت طاری ہوگی، آپ کو وفات ہوگی، آپ کو موت آئے گی اور آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے. صحابی رسول نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ سوچ کر کے پریشان ہو جاتا ہوں کہ جب آپ کی وفات ہو جائے گی اور آپ جنت میں جائیں گے تو آپ کا مقام نبیوں کے ساتھ بلند ہوگا، اور میں اگر جنت میں گیا بھی تو آپ کو وہاں کیسے دیکھ پاؤں گا. اللہ اکبر! جنت بھی ہمارے لیے بے معنی ہو جائے گی اگر آپ کا دیدار، آپ کے رخ انور کا دیدار ہمیں
حاصل نہیں ہوگا تو اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انت ما من احببت، کہ اے صحابی خوش ہو جاؤ جس سے تم محبت کرتے ہو اس کے ساتھ تم جنت میں بھی ہوگے، تمہیں ہم سے ملاقات کا شرف، ہماری صحبت، ہمارے رخ انور کا دیدار تمہیں جنت میں بھی ملے گا۔ میرے بھائی اور دوستو، عمارہ ابن زیاد رضی اللہ تعالی عنہ زخموں سے چور جانکنی کی حالت میں تھے۔ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں